السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ محافظ کی کہانی اب سیدھی زوار اور پارس کی محبت کی طرف بڑھنے والی ہے تو شاید آپ غلط سوچ رہے تھے، کیونکہ اب کھیل صرف محبت کا نہیں رہا بلکہ ہر کردار اپنی اپنی چال چل رہا ہے۔ ایک طرف بہزاد صاحب نے خاموشی سے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کی اصلیت جان لی ہے، دوسری طرف پارس کی زندگی میں ایک نیا شخص ہارون داخل ہونے والا ہے، جبکہ زوار اپنے جذبات چھپا چھپا کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کا دل ٹوٹے گا، ریشم کا، پارس کا، یا پھر خود زوار کا؟ آج کی ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، بہزاد صاحب بغیر اطلاع کے شاہین کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اندر جانے سے پہلے ہی وہ شاہین اور آفتاب کی پوری گفتگو سن لیتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پارس اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے بہزاد صاحب کی تمام دولت کا واحد وارث صرف آفتاب بن سکتا ہے۔ اسی لیے شاہین بیگم آفتاب کو سمجھاتی ہیں کہ اب ہر قیمت پر اپنے ماموں کے قریب رہنا، تاکہ ان کے کاروباری لوگوں سے تعلقات بنا سکو اور ان کا اعتماد حاصل کر سکو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اب اس ساری دولت جائیداد اور کاروبار کے تم ہی اکلوتے وارث ہو۔ یہ سب سن کر بہزاد صاحب کے چہرے پر اگرچہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، لیکن ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی خاموشی ہمیشہ کسی بڑے فیصلے کا اشارہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایسے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ شاہین اور آفتاب دونوں انہیں اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا جاتے ہیں۔ خاص طور پر آفتاب کے چہرے سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ کہیں ماموں نے سب کچھ سن تو نہیں لیا، لیکن بہزاد صاحب انتہائی نارمل انداز میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ آ کر آپ لوگوں سے مل لوں۔ یہ جملہ سن کر آفتاب کو کچھ سکون تو مل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی بہزاد صاحب وہاں سے نکلتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، آخر کب تک ماموں کے غصے اور مزاج سے ڈرتے رہیں گے؟ ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ نہ جانے کس بات پر ناراض ہو جائیں۔ لیکن شاہین اسے پھر وہی لالچ والا سبق دیتی ہے اور کہتی ہے، اگر تمہیں یہ ساری دولت چاہیے تو پھر ماموں کی ہر بات برداشت کرنا سیکھ لو۔ شاہین اور آفتاب تو اپنی طرف سے چھپ کر کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں کہ جس شخص نے وہاب درانی جیسے خطرناک دشمن کو شکست دی، اس کے لیے ان دونوں کی حقیقت جاننا اور انہیں شکست دینا کوئی مشکل نہیں۔ ادھر کہانی کا دوسرا رخ بھی کافی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بہزاد صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہارون کو پاکستان بلایا جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ ہارون خود پارس سے ملے، تاکہ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں تو بات آگے بڑھائی جا سکے۔ یہیں سے لگتا ہے کہ ڈرامے میں ایک نیا محبت کا مثلث شروع ہونے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اس خبر پر ریشم کو ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر ہارون آ گیا تو پارس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوار کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اسی خوشی میں وہ زوار کے پاس جاتی ہے اور طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ سنا ہے پارس کا منگیتر آ رہا ہے۔ زوار فوراً اس کی بات درست کرتا ہے کہ وہ پارس کا منگیتر نہیں ہے، لیکن ریشم پھر بھی باز نہیں آتی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا منگیتر نہیں تو بوائے فرینڈ ہوگا، کیونکہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے والی لڑکیاں تو بوائے فرینڈ بناتی ہیں نا۔ یہ سنتے ہی زوار پہلی بار اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ سخت لہجے میں ریشم کو کہتا ہے کہ آئندہ پارس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی بات کہتا ہے جو بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پارس صرف ایک لڑکی نہیں، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ شاید ریشم کے لیے تھے، لیکن قسمت سے یہ بات پارس بھی سن لیتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ جاتی ہے۔ خیر، زوار ریشم سے صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد میں پارس کے لیے اس طرح کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ زوار نے پارس کا دفاع تو کیا، مگر محبت کا اظہار پھر بھی نہیں کیا، اور پارس کے چہرے کی چمک ماند پڑ جانے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوتی ہے۔ شاید اس کے دل میں یہی خیال آیا ہو کہ کاش زوار یہ کہہ دیتا
کہ پارس صرف میری ذمہ داری نہیں، میری محبت بھی ہے۔ اس کے بعد زوار خود وہاں سے غصے میں نکل جاتا ہے، لیکن پارس بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، اب مجھے بھی یہی کہو گے کہ یہاں سے چلی جاؤ؟ یہ سن کر زوار نظریں جھکا لیتا ہے اور بہت دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میں آپ کو ایسا کبھی کہہ ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک جملہ، لیکن اس ایک جملے میں شاید وہ سب کچھ تھا جو زوار ابھی تک زبان سے نہیں کہہ پایا۔ پھر پارس بھی فوراً ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، پھر برداشت کرو جیسے میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میرے خیال میں پارس کا اشارہ صرف اپنی ذات کی طرف نہیں تھا، شاید وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں تمہاری زندگی میں موجود ریشم کو برداشت کر رہی ہوں، ویسے ہی اب تم بھی ہارون کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس کے بعد پارس ہلکے سے شرارتی انداز میں کہتی ہے، مجھے یقین ہے تم ایک بہت اچھے ہوسٹ ثابت ہوگے۔ یہ الفاظ شاید مذاق میں کہے گئے تھے، مگر زوار کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں۔ وہ خاموشی سے پیچھے مڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ منظر شاید آنے والی قسط کا سب سے زیادہ جذباتی سین ہونے والا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ڈرامے کے آغاز سے لے کر اب تک پارس کو ایک انتہائی تعلیم یافتہ، بیرون ملک سے پڑھی ہوئی اور سمجھدار لڑکی کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ اکثر بہت سخت، غصے والا اور ایٹیٹیوڈ سے بھرا دکھایا جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تعلیم انسان کے لہجے اور برداشت میں بھی نظر آنی چاہیے۔ زوار ہمیشہ نرمی، احترام اور صبر سے بات کرتا ہے، جبکہ پارس اکثر بلا وجہ تیز لہجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب تو محسوس ہونے لگا ہے کہ اگر اس کے کردار میں تھوڑی سی عاجزی اور نرمی شامل کر دی جائے تو یہ کردار پہلے سے کہیں زیادہ پسند کیا جائے گا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آخر ہارون کی انٹری کے بعد کہانی کس طرف جائے گی؟ کیا پارس واقعی ہارون کو ایک موقع دے گی یا پہلی ہی ملاقات میں اسے صاف انکار کر دے گی؟ اور دوسری طرف اعجاز بخت تو زوار کو پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ شادی صرف ریشم سے ہی ہوگی تمہاری، اور ساتھ ہی زوار کو بتا دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم پارس کو پسند کرتے ہو اور پارس بھی تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پارس سے تمہاری پسندیدگی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن میں نے جو ریشم کے باپ کو زبان دی ہے اسے ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور ویسے بھی پارس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ریشم کئی سالوں سے صرف تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ تو کیا زوار اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی محبت قربان کر دے گا، یا پہلی بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گا؟ اور سب سے دلچسپ سوال، بہزاد صاحب اب شاہین اور آفتاب کی حقیقت جان چکے ہیں، کیا وہ خاموش رہ کر کوئی بڑا کھیل کھیلنے والے ہیں، یا پھر ایک ہی وار میں دونوں کو ان کی لالچ کی ایسی سزا دیں گے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے؟ لگتا تو یہی ہے کہ محافظ اب اپنی اصل کہانی کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں ہر کردار کو اپنے فیصلوں کی قیمت چکانی ہوگی۔ آنے والی قسط میں محبت، قربانی، لالچ اور انتقام چاروں ایک ساتھ ٹکرانے والے ہیں، اور یہی ٹکراؤ اس ڈرامے کو مزید دلچسپ بنانے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا آنے والی ایپیسوڈ کے لیے ریویو کیسا لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔